میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص عرب معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ماں کو ترکے کے اندر بانٹ لیا جاتا، ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا اور ان کی کوئی قدر و منزلت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے ارشاد فرمایا، ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سن لو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ یہ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے ماں باپ کی عظمت، ان کی اہمیت اور ماں باپ کی فضیلت اور ماں باپ کا ادب معاشرے کے سامنے رکھا۔ میرے رسول تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور جی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کرتا ہے، حضور جی پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کرتا ہے، حضور جی اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کرتا ہے، حضور جی اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ 3 حق ماں کے گنوائے اور 1 حق باپ کا ارشاد فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں باپ کی عظمت اور ان کی رفت اور ان کی فضیلتوں کو زمانے کے سامنے رکھا۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ ماں اور باپ وہ گھر میں تڑپ رہے ہیں اور ان کو بیٹے کی ضرورت ہے اور بیٹا جو ہے وہ جہادی تنظیم پہ جہاد کرتا پھرتا ہے، اور ماں باپ کو ضرورت ہے اور بیٹا جو ہے وہ تبلیغ کے اندر گیا ہوا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ فالج کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اور بیٹا جو ہے وہ پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دین نہیں ہے۔ میرے رسول تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ ماں باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا کو رکھ دیا گیا ہے، تو جس کے ماں باپ راضی ہیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ جن کی تربیت اور جن کی روحوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ انداز رکھ دیا تھا۔ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دور پاتے ہیں، خیر التابعین کہلاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر کے شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوتے۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور یمن کی طرف منہ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ پاس بیٹھنے والوں نے عرض کی، حضور جی کیا وہ اتنا پیار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو عرض کی، حضور جی وہ ملنے بھی نہیں آیا؟ یمن تو دور ہی کوئی نہیں، کوئی حبشے سے چلا، کوئی فارس سے چلا، کوئی روم سے چلا، کہاں کہاں سے لوگ آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور وہ تو یمن جو دور بھی نہیں ہے وہاں سے نہیں آ سکا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور فرمایا کہ جائے کوئی اویس بن عامر سے ملے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے گئے اور آپ سے ملاقات کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام دیا، تو آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اویس کو میرا سلام دینا اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، بار بار پوچھتے تھے کہ کس طرح میرے رسول نے میرا نام لیا تھا، کس طرح فرمایا تھا کہ اویس سے کہنا، اور کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے سلام بھیجا تھا۔ تو جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یار جب یہ کیفیت ہے تمہاری، اتنا پیار کرتے ہو تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تم مل ہی جاتے۔
تو آپ نے بات کے رخ کو موڑا اور فرمایا کیا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ تو کہا پھر یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ابرو جو تھے یہ ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ کہا یہ بتاؤ نا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فرمایا تم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، میں بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں آپ بتا دیں۔ فرمانے لگے اگر کوئی دور سے دیکھتا نا تو اسے ملے ہوئے دکھائی دیتے، کوئی قریب آ کے دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے دکھائی دیتے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا مزہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اولین فریضہ سمجھ کے ادا کرنی چاہیے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ انداز ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک بوڑھی خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دیکھا تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، اپنی مبارک چادر اتارتے ہیں اور زمین پہ بچھا دیتے ہیں، کان لگا کے گھنٹوں باتیں سنتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ خاتون اٹھ کے جانے لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں۔ جب وہ خاتون چلی جاتی ہے تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ آنے والی خوش نصیب خاتون کون تھی جس کے لیے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھوں کی چادر اتار کے زمین پہ بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ میرے رسول کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یار میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سگی ماں تو سگی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کر کے زمانے کے سامنے رکھتے ہیں۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیار، جو محبت والدین کے ساتھ کرنے کا درس دیتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عملی اظہار بھی کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انداز کو زمانے کے سامنے رکھتے ہیں۔ یار ماں باپ کا پیار یہ ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت اور ماں کا پیار یہ ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور تحت نگاہ صحابہ بیٹھے تھے۔ جو ہی حضور تشریف لائے، صحابہ اکرام نے اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ وہ دن گئے کہ جب مکے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ حکم دیا گیا خبردار میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی کی کمائی غارت کر کے رکھ دی جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب تو حکم دیا گیا کہ تم نے اپنی آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے۔ حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبتوں کی کائنات دیکھی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دے تو انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے۔ وہ میرا دور انہوں نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج یہ ساری آسائشیں اور سہولتیں دیکھتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کیفیت محسوس ہوئی، تو حضور نے فرمایا کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ جاتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے مد بھرے لہجے سے فرماتی اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کا مصلی چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سنتا۔ یہ زمانے کے سامنے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی اظہار کر کے والدین کی عظمتوں کو رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جی میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال پکڑتا ہے اور وہ استعمال کرتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، تو حضور جی اس کو سمجھائیں، وہ میرا مال ضائع کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ غصے کے آثار آ گئے۔ حضور نے فرمایا تو مال کی بات کرتا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو صرف مال کی بات کرتا ہے نا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں باپ اتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، آئیے اپنے والدین کی خدمت کے اندر اور اپنے والدین کی رضا کے اندر وقت گزاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی رفتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کیا کریں، ان سے حال چال پوچھا کریں۔ ماں باپ اس وقت مرتے ہیں
جب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنے والا نہیں ہوتا، ان کے دکھڑے سننے والا نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس بیٹھنے والا ہو، ان کی پرانی باتیں سنی جائیں تو پھر غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے، اور پھر وہ بیماریوں میں نہیں گھرتے۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان سے گپ شپ کریں، اور کبھی کبھی ان کو گھمانے بھی لے جایا کریں، کبھی کبھی جو ہے نا ان کو پرانے دوستوں سے ملانے کے لیے بھی لے جایا کریں۔ یہ محبتوں کی ایک داستان ہے جو ہمیں رقم کرنی ہے۔ کتنے اچھے وہ نوجوان ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو کتنے عرصے بیت جاتے ہیں، والد کو فون کر کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ماں سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک بابا جی تھے، وہ موبائل اٹھا کے نا موبائل والے کی دکان پہ لے گئے اور جا کے کہا کہ بیٹا اس موبائل کو دیکھنا ذرا۔ اس دکان والے نے چیک کیا اور کہا بابا جی یہ تو موبائل ٹھیک ہے۔ کہا اس کو اچھی طرح دیکھو نا۔ اس نے کہا بابا جی میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بابا جی کہنے لگے بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو پھر اس پہ میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے؟ یار بڑے فخر سے فون کر کے کہتے ہو کہ دوستوں سے کہ آج کھانا نہیں کھانا، آج ہم نے باہر ڈنر کرنا ہے۔ یار کبھی ماں باپ کو فون کر کے بھی کہو کہ ماں اے باپ آج شام کو کھانا نہ کھانا، میں آؤں گا تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، ہم اکٹھے مل کے کھائیں گے۔ تو یہ محبتوں کی کائنات ہے اور یہ محبتوں کا ایک انداز ہے جو ہمیں ضرور نبھانا چاہیے، اور والدین کی خدمت کریں تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے آپ کے خدمت گزار بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور جی والدین کیا ہوتے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ فرمایا اگر تم والدین کی خدمت کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم والدین کو ناراض کر دو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔